Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت داہم کے جغرافیہ کا آخری سبق یعنی 9واں سبق سیاحت، نقل و حمل اور مواصلات، اس سے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہاں ایک ترسیم نظر آ رہی ہے، یہ خطی ترسیم ہے اور اس میں بین الاقوامی سیاحوں کی تعداد کو لاکھ میں بتایا گیا ہے۔ 1995 سن عیسوی سے 2015 سن عیسوی تک کی یہ ترسیم ہے، جس میں بھارت اور برازیل میں آنے والے بین الاقوامی سیاحوں کی تعداد کو یہاں پر جو ہے ظاہر کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اور اس پر کچھ سوالات آپ کے کتاب میں موجود ہیں۔ جیسا کہ اس ترسیم کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے، معائنہ کریں تو ان سوالات کے جوابات ہم آسانی سے دے سکتے ہیں۔ اب یہاں نیلی جو لکیر ہے، جو خط جو بنایا گیا ہے ترسیم میں، وہ برازیل کے سیاحوں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ جو دوسری لکیر وہ بھارت میں آنے والے بین الاقوامی سیاحوں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں سوال ہے، 1995 سن عیسوی میں کس ملک میں زیادہ سیاح آئے ہوئے تھے؟ تو جواب ہے، ترسیم کا معائنہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ 1995 سن عیسوی میں بھارت میں سب سے زیادہ سیاح آئے ہوئے تھے۔ اب سوال 2000 سن عیسوی میں کس ملک میں زیادہ غیر ملکی سیاح آئے تھے؟ تو جواب ہے، 2000 سن عیسوی میں برازیل میں زیادہ سیاح آئے ہوئے تھے۔ تو یہاں کس سال سے بھارت میں غیر ملکی سیاحوں کی تعداد بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے؟ اب یہاں اس ترسیم کو اگر غور سے دیکھیں، اس کا معائنہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ 2010 سن عیسوی کے بعد یہاں غیر ملکی سیاحوں کی تعداد جو ہے اس ترسیم میں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، جو اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ 2015 سن عیسوی میں دونوں ملکوں کے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد کتنی تھی اور ان کا فرق بتائیے۔ اب دونوں ملکوں کا اگر جو ہے ہم یہاں پر معائنہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ 2015 سن عیسوی میں برازیل میں غیر ملکی سیاحوں کی تعداد تقریباً 60 لاکھ تھی اور بھارت میں غیر ملکی سیاحوں کی تعداد تقریباً 130 لاکھ تھی، یعنی ان دونوں ممالک کے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد کا فرق تقریباً 70 لاکھ تھا، یعنی بھارت میں آنے والے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد برازیل کے مقابلے میں بھارت میں 70 لاکھ زیادہ تھی 2015 سن عیسوی میں۔ اب برازیل میں سیاحتی پیشہ۔ سیاحت برازیل کی ایک بہت تیزی سے فروغ پاتی ہوئی صنعت ہے۔ برازیل میں سیاحت ایک اہم پیشہ ہے۔ ماحولیات دوست سیاحت کے فروغ کا آغاز جو ہے برازیل میں ہوا ہے۔ برازیل کے ساحل کی خصوصیات سفید ریت، صاف ستھرے ساحل اور دلکش ساحل یہاں کی خصوصیات ہیں، اور قدرتی مناظر سے بھرپور جزیرے، یہ تمام جو عوامل ہیں جیسے کہ خوبصورت ساحل ہیں، اس کے علاوہ دلکش جو ہے خوبصورت ساحل، سفید ریت والے ساحل، جیسے کہ یہاں پر جو ہے تصویر میں نظر آ رہا ہے، یہ ساؤ پاولو شہر کا جو ہے، ساؤ پاولو کا جو ہے ساحلی علاقہ ہے، یہ جسے سینٹوس جو ہے ساحل کہا جاتا ہے۔ یہاں صاف ستھرے جو ہے ساحل نظر آ رہا ہے، سفید ریت نظر آ رہی ہے، یہ خوبصورت جو نظارے ہیں یہ سیاحوں کو اپنی طرف جو ہے راغب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایپانیما ساحل ریو دی جانیرو کا جو اوپر کی طرف جو ہے نظر آ رہا ہے، کتنا خوبصورت جو ہے منظر جو ہے نظر آ رہا ہے، ایسے مناظر جو ہے سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نیچے کی طرف دو جو ہے جزیرے نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ ایک ہے الہا جزیرہ اور دوسرا ایسلا بونیٹا جو ہے جزیرہ۔ یہ خوبصورت جزائر جو ہے، ایسے جو خوبصورت مناظر ہیں، قدرتی مناظر، اسے دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے یعنی بیرونی ممالک سے لوگ جو ہے یہاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور ایسے مناظر جو ہے
سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اس کے علاوہ دریائے ایمیزون کی وادی کے سدا بہار گھنے جنگلات، جانوروں اور پرندوں کے انواع و اقسام اور مختلف باغات کی بنا پر بین الاقوامی سیاح برازیل کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ نیچے جو ہے یہاں تصاویر نظر آ رہے ہیں، ایک طرف جو ہے خوبصورت پرندے جانوروں کی تصویریں، ایناکونڈا جیسا جو ہے یہ سانپ جو ہے بہت بڑا سانپ، یہ برازیل میں پایا جاتا ہے۔ پینٹانول کا جو دلدلی علاقہ ہے وہاں پر پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے خوبصورت جو ہے پرندے جانور نظر آ رہے ہیں، اور دوسری تصویر میں قدرتی مناظر کی جو ہے دلکش تصویر، ایمیزون کا جو ہے جنگلاتی علاقہ خوبصورت میں جو ہے منظر نظر آ رہا ہے، تو اسے دیکھنے کے لیے غیر ملکی سیاح جو ہے سفر کرتے ہیں۔ برازیل کے مشہور سیاحتی مقامات، جس میں ساؤ پاولو کا شہر ہے، اور ساؤ پاولو میں جو ہے مختلف عمارتیں، پرانی عمارتیں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے بریجز، پل وغیرہ جو ہے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مجسمے کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ریو دی جینیرو، اس کے علاوہ برازیلیا، یہ برازیل کے مشہور سیاحتی مقامات ہیں۔ برازیل کے کئی حصوں میں سیاحت ایک بہترین پیشہ بن گیا ہے۔ برازیل میں ماحولیاتی شعور اور تحفظ کی وجہ سے بھی سیاحت کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ سیاحت کے پیشے میں ترقی کی بدولت پیدا ہونے والی آلودگی، ماحولیاتی نقصان وغیرہ ضرر رساں اثرات کو روکنا بھی جو ہے ضروری ہے۔ ماحولیاتی شعور اور تحفظ کی ترقی سے سیاحت کے پیشے کو مزید ترقی دینے اور ماحول کے توازن کو قائم رکھنے میں مدد ملے گی۔ اس وجہ سے برازیل میں ماحولیاتی شعور اور تحفظ کی سیاحت کو زیادہ فروغ حاصل ہوا ہے۔ برازیل کے شہر ریو دی جینیرو میں کارکاؤڈو نامی ایک پہاڑ ہے، جس پر کرائس دی ریڈیمیر مجسمہ، جس کی اونچائی تقریباً 38 میٹر ہے، جو کہ تصویر میں جو ہے نظر آ رہا ہے۔ اس مجسمے کو دیکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر سیاح جو ہے یہاں آتے ہیں، غیر ملکی سیاح آتے ہیں۔ اس کے علاوہ برازیل کا تہوار کارنیوال، یہ عالمی شہرت کا حامل ہے، جس میں سامبا رقص اور موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہت سارے سیاح برازیل آتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں نیچے جو ہے تصویر میں نظر آ رہا ہے، یہ برازیل کا جو ہے کارنیوال جو ہے تہوار ہے، جس میں بڑے پیمانے پر جو ہے بھیڑ جو ہے لوگوں کی نظر آ رہی ہے۔ اس میں بڑے پیمانے پر اس تہوار کو دیکھنے کے لیے اس میں جو رقص کیا جاتا ہے سامبا رقص، اور اس کی جو وہاں جو موسیقی ہے اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ جو ہے اکثر جو ہے برازیل کا سفر کرتے ہیں۔ اب یہاں سیاحت اور معیشت کی ایک ترسیم جو ہے مرکب ستونی ترسیم بتائی گئی ہے، یہ آپ کے کتاب میں موجود ہے۔ اب یہاں دو جو ہے ستون ہیں، ایک سیاحت کے پیشے سے منسلک افراد کو ظاہر کرتا ہے جو نیلا ہے، اور دوسرا کل قومی پیداوار میں سیاحتی پیشے کا حصہ نظر آ رہا ہے، اور دونوں بھارت اور برازیل کا جو ہے تقابلی موازنہ کیا گیا ہے۔ درجہ والا ترسیم کون سی قسم کی ترسیم ہے؟ تو یہ جو ترسیم ہے شکل میں دکھائی گئی ترسیم، یہ تقابلی ستونی ترسیم، جسے مرکب ستونی ترسیم بھی کہتے ہیں۔ اب اس ترسیم میں کون سے نکات پیش کیے گئے ہیں؟ اب اس ترسیم میں پیش کیے گئے جو نکات ہیں وہ 2016 سن عیسوی میں برازیل کی کل آبادی میں سیاحت کے پیشے سے منسلک آبادی کا فیصد جو ہے اس میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 2016 سن عیسوی میں برازیل کی مجموعی پیداوار میں سیاحت کے پیشے سے منسلک آبادی کا فیصد جو ہے ظاہر کیا گیا ہے۔ 2016 سن عیسوی میں بھارت کی کل آبادی میں سیاحت کے پیشے سے منسلک آبادی کا فیصد جو ہے اس میں دکھایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ 2016 سن عیسوی میں بھارت کی کل قومی پیداوار میں سیاحتی پیشے کا فیصد یا حصہ اس میں دکھایا گیا ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال، کس ملک کی کل قومی آمدنی میں سیاحتی پیشے کا حصہ زیادہ ہے؟ اس ترسیم کا معائنہ کریں، مطالعہ کریں،
مشاہدہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ برازیل کی مجموعی پیداوار میں سیاحتی پیشے کا حصہ زیادہ نظر آتا ہے، تقریباً 10% کے قریب۔ کل جو مجموعی پیداوار، قومی مجموعی پیداوار ہے، اس میں تقریباً جو ہے 10% کے قریب اس کا حصہ ہے۔ کل قومی آمدنی کے لحاظ سے سیاحت کے پیشے سے منسلک افراد کی تعداد کس ملک میں زیادہ ہے؟ تو بھارت میں مجموعی قومی پیداوار کے لحاظ سے سیاحت کے پیشے سے منسلک افراد کی تعداد جو ہے یہاں زیادہ نظر آتی ہے۔ اب بھارت میں آنے والے بین الاقوامی سیاحوں کی تعداد برازیل کے مقابلے میں یہاں زیادہ ہے، اس میں مسلسل جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود کل قومی آمدنی میں سیاحتی شعبے کی آمدنی کا حصہ برازیل سے کم ہے۔ یہ بالعموم ہر ملک کی آبادی اور کل آمدنی کی قدر پر منحصر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بھارت کی قومی آمدنی اور آبادی برازیل کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اس لیے بھارت کی کل قومی آمدنی میں سیاحتی شعبے کا حصہ برازیل سے کم نظر آتا ہے، اور اس شعبے میں آبادی کا تناسب زیادہ نظر آتا ہے۔ 2010 عیسوی کے بعد بین الاقوامی سیاحوں کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل جو ہے ترسیم کا معائنہ کر کے دیکھا تھا کہ بھارت میں 2010 کے بعد بڑے پیمانے پر جو ہے یہاں سیاحوں کی آنے کی جو تعداد ہے وہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ غیر ملکی سیاح بھارت میں تاریخی، تہذیبی، طبی اور پیشے ورانہ سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ آج ماحولیات دوست سیاحت پر بھی بھارت میں خاص طور پر زور دیا جا رہا ہے۔ بھارت میں موجود بے شمار تاریخی ورثے کی بدولت ملک کے مختلف حصوں میں سیاحتی مراکز فروغ پانے کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ قدرت نے بھارت کو قدرتی مناظر سے بھی جو ہے نوازا ہے، قدرتی ورثے سے نوازا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بڑے پیمانے پر تہذیبی ورثے بھی موجود ہیں، جس میں تاج محل ہے، گول گنبد، بیجاپور کا جو ہے گول گنبد ہے، اس کے علاوہ اورنگ آباد کا جو ہے بی بی کا مقبرہ ہے۔ ایسے بہت سارے جو ہے تاریخی عمارات، جیسے فتح پور سکری کی عمارت ہے، اس کے علاوہ جو ہے قطب مینار ہے، دلی کا لال قلعہ ہے، اس کے علاوہ دیگر جو ہے اجنتا اور ایلورا کی گفائیں ہیں، ہمایوں کا مقبرہ ہے، کھجوراہو کے جو ہے مناظر ہیں، اس کے علاوہ جو ہے مہابودھی کا جو ہے مندر جو بہار میں ہے وہ ہے، اس کے علاوہ آگرہ کا قلعہ ہے۔ یہ بھارت کے جو ہے تہذیبی ورثے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر قدرت نے ہندوستان کو ساحلی علاقے سے نوازا ہے، ساحلی جو ہے علاقے ہیں جو قدرتی مناظر ہیں۔ اس کے علاوہ بلند پہاڑی علاقے، سیاحتی مقامات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی جو ہے جنت، جو کشمیر جسے کہا جاتا ہے، سرد علاقہ، وہ جو ہے بڑے پیمانے پر وہاں سیاح جو ہے سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ تو ایک طرف جو ہے فارن ٹوریزم ان انڈیا، فارن ٹورسٹ ارائیولز ان لیکس 2013 میں 4.86 لاکھ جو ہے افراد آئے ہوئے تھے، جبکہ 2014 میں 576 لاکھ، 2015 میں 589 جو ہے لاکھ۔ اس کے علاوہ یہاں تعداد بڑھ گئی 2014 میں 48.51 لاکھ، اور 2015 میں 50.68 لاکھ غیر ملکی سیاح بھارت آئے ہوئے تھے۔ اور یہاں دوسرے میں جو ہے زر مبادلہ کروڑ میں دکھایا گیا ہے۔ یہاں 2013 میں 8,351 جو ہے کروڑ زر مبادلہ ملا، جبکہ 2014 میں 10,385، 2015 میں 10,471، اور 2014 میں جہاں غیر ملکی سیاحوں کی تعداد بڑھ گئی وہاں 79 پر جو ہے 79,803 کروڑ، جبکہ 2015 میں 82 کروڑ کے اوپر۔ تو یہ غیر ملکی زرعِ مبادلہ بھی جو ہے غیر ملکی سیاحوں کی بدولت جو ہے، جب غیر ملکی سیاح کسی ملک میں آتے ہیں تو زرعِ مبادلہ بھی جو ہے حاصل ہوتا ہے۔
بھارت اور برازیل کے چند سیاحتی مقامات کی یہاں ہم تصاویر دیکھیں گے۔ یہ بھارت کے جو ہے سیاحتی مقامات ہیں، جس میں قدرتی، تہذیبی اور اس کے علاوہ جو قدرتی، تہذیبی، طبی جو ہے مقامات یہاں پر جو ہے قدرتی مقامات ہیں، جیسا کہ تاج محل کی تصویر جو ہے یہاں نظر آ رہی ہے، اجنتا اور ایلورا کی گفائیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں، ایلیفنٹا کی گفائیں جو ہے، اس کے علاوہ لال قلعہ، اس کے علاوہ جو ہے یہ جنگلاتی مامن جو ہے، ساحلی علاقے، دریا کی وادیاں، جنگلاتی علاقے، یہ مناظر یہاں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ یہاں پر جو ہے اجنتا کے غار کی جو ہے تصویر ہے، گیٹ وے آف انڈیا کی تصویر ہے۔ یہ جو ہے سیاحتی مقامات ہیں، جہاں یہ مقامات، یہ عمارتیں، یہ مناظر غیر ملکی سیاحوں کو، مقامی سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ میسور پیلیس ہے کرناٹک میں، گوہاٹی کا جو ہے خوبصورت شہر نظر آ رہا ہے، آسام کا شہر گوہاٹی جو ہے نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ برازیل کے چند مقامات ہیں، ریو دی جینیرو کا ریتیلا جو ہے ساحلی میدان، خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ برازیل میں سمندری سیاحت جو ہے نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمیزون کا تھیٹر میناس میں، اور دوسری طرف جو ہے میناس کا فٹ بال اسٹیڈیم۔ فٹ بال جو ہے یہ برازیل کا مشہور کھیل ہے، وہاں کا جو ہے یہ فٹ بال اسٹیڈیم نظر آ رہا ہے۔ برازیل میں آمد و رفت، یہاں برازیل کا نقشہ ہے، جس میں برازیل کی آمد رفت کے اہم راستے دکھائے گئے ہیں، جس میں بڑے جو ہے رنگ سے بڑے موٹی جو لکیریں کھینچی گئی ہیں وہ اہم سڑکیں ہیں، اس کے بعد باریک جو لکیریں ہیں وہ دیگر راستے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جو ہے ریل کے راستے بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ صدر مقام بتائے گئے ہیں، سیاحتی مقام بتائے گئے ہیں، ہوائی اڈہ دکھایا گیا ہے، اور بندرگاہوں کو جو ہے اس نقشے میں بتایا گیا ہے۔ اب یہاں نقشے کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے آمد و رفت کی کون کون سی قسم کے راستے یہاں نظر آ رہے ہیں۔ اس میں بحری، بری، سڑکیں، ریل کے راستے اور فضائی راستے نظر آ رہے ہیں۔ کون سے قسم کے راستوں کا گنجان پن زیادہ ہے؟ اگر ہم برازیل کے نقشے کا معائنہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ اس میں سڑکوں کا گنجان پن زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ نمایاں طور پر نظر آنے والی جو اہم شاہراہ ہائی وے ہے وہ کون سی ہے؟ برازیل میں جو نمایاں طور پر جو ہائی وے نظر آ رہا ہے یا اہم شاہراہ نظر آ رہی ہے وہ کون سی ہے، اور وہ کن کن مقامات کو جوڑتی ہے؟ تو ہم اگر دیکھیں تو یہ ٹرانس ایمیزونین نمایاں طور سے نظر آنے والی اہم جو ہے یہ شاہراہ ہے۔ یہ جو شاہراہ ہے یہ پورٹ ویلیو، میرادو ڈی ویسیر، برازیلیا، ایسے جو اہم مقامات ہیں ان مقامات کو جوڑتی ہے۔ پھر ریل کی ترقی خاص طور پر کس حصے میں ہوئی ہے اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر نقشے کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ریل کے راستوں کی ترقی خاص طور پر جنوب مشرقی حصے میں زیادہ نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنوب مشرقی جو حصہ ہے وہ نشیبی علاقہ ہے، اور یہاں آبادی اور صنعتوں کے گھنے جو ہے جال موجود ہیں، جس کی وجہ سے ریل کے راستے کی خاص طور پر ترقی اس حصے میں نظر آتی ہے۔ اب اگلا سوال، آمد رفت کے راستے میں برازیل کے کس حصے میں کم پائے جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ برازیل کے شمالی حصے میں آمد رفت کے ذرائع کم نظر آتے ہیں۔ برازیل کا شمالی حصہ دریائے ایمیزون کی وادی کے گھنے جنگلات، سدا بہار بارانی جنگلات کی وجہ سے دشوار گزار بن گیا ہے، اس لیے اس حصے میں آمد و رفت کے جو ذرائع ہیں وہ کم نظر آتے ہیں۔ برازیل میں سڑکیں آمد و رفت کا عمومی ذریعہ ہیں۔ ملک کے نقل و حمل میں آدھے سے زیادہ حصہ سڑکوں کا نظر آتا ہے اگر ہم نقشے کا معائنہ کریں، مطالعہ کریں۔ مشرقی علاقے میں سڑکوں کا گھنا جال موجود ہے، اور مغربی اور شمال میں دریائے ایمیزون کی جو وادی ہے اس کے دشوار گزار علاقوں، جنگلاتی علاقوں اور دلدلی علاقوں میں سڑکوں کا بہت محدود جال ہے، کم جال ہے، کیونکہ وہ علاقے زیادہ تر دشوار گزار ہیں، دلدلی علاقے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں آمد رفت کے ذرائع بہت کم نظر آتے ہیں۔
یہ برازیل کے سڑکوں کا جال ہے۔ برازیل میں عام طور پر جو ہے جو اہم شہر ہیں، برازیلیا ہے، ساؤ پاولو ہے، ریو دی جانیریو ہے، یہاں سڑکوں کا جال جو ہے زیادہ موجود ہے۔ آبی ذرائع آمد و رفت۔ اب یہاں برازیل میں اندرون ملک آبی آمد و رفت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ دریائے ایمیزون میں تجارتی بنیاد پر آمد و رفت ہوتی ہے۔ ایمیزون کا جو دریا ہے، اس دریا میں تجارتی بنیاد پر آمد و رفت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایمیزون دریا کے دہانے سے وہاں ملک پیرو کے ایکویٹاس مقام تک آبی آمد و رفت کی جاتی ہے۔ دہانہ جب دریا اپنے اختتام پر پہنچتا ہے تو اس علاقے کو دہانہ کہتے ہیں۔ وہاں سے تقریباً پیرو جو ہے یہ ملک ہے، پیرو کا جو ایکویٹاس کا مقام ہے، ایمیزون کے دہانے سے ایکویٹاس کے مقام تک آبی آمد و رفت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس آبی راستے کا شمار دنیا کے طویل ترین اندرونی راستوں میں جو ہے کیا جاتا ہے۔ کون سے؟ ایمیزون دریا کے دہانے سے پیرو کا جو ایکویٹاس کا جو مقام ہے، وہاں کا وہ جو راستہ ہے، اس آبی راستے کو دنیا کے طویل ترین جو ہے اندرونی آبی راستوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس کی تصویر جو ہے یہاں پر جو ہے بتائی گئی ہے نقشے میں، جو چھوٹا نقشہ ہے، چھوٹے نقشے میں جو ہے بتایا گیا ہے ایکویٹاس، ایمیزون ریور، وہاں سے لے کر ایکویٹاس تک، کولمبیا کے نیچے، تو وہاں یہ جو ہے یہ طویل ترین جو ہے آبی راستہ نظر آ رہا ہے۔ دریائے ایمیزون کے دہانے سے پیرو کے ایکویٹاس تک کا یہ آبی راستہ تقریباً 3700 کلومیٹر کا طویل راستہ ہے، جو دریائے ایمیزون سے ہو کر گزرتا ہے۔ جنوب کی سمت بہنے والا دریا پیرانا بھی اندرونی ملک آبی آمد و رفت کے لیے مفید ہے۔ ساحلی علاقوں میں بھی آبی آمد و رفت ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ برازیل میں اندرونی علاقوں آبی ذرائع آمد و رفت کی ترقی نہیں ہو سکی۔ کیوں نہیں ہو سکی؟ برازیل کے جو اندرونی علاقے ہیں، وہاں بڑے پیمانے پر دریا موجود ہیں، لیکن وہاں آبی ذرائع آمد و رفت کی ترقی نہیں ہوئی ہے۔ کیوں نہیں ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ برازیل کے بیشتر دریاؤں میں پانی کا جو بہاؤ ہے بہت زیادہ ہے۔ ان دریاؤں کے بہاؤ کی رفتار بھی بہت زیادہ تیز ہے، اور ایسے تیز بہاؤ کے جو دریا ہیں اس میں آمد و رفت ممکن نہیں ہے۔ برازیل کے دریاؤں کی وادیوں کے علاقے کی زمین نشیب و فراز والی ہے، اتار چڑھاؤ والی ہے۔ اس وجہ سے یہ علاقہ دشوار گزار بن گیا ہے، اس لیے برازیل کے اندرونی آبی ذرائع آمد و رفت کی ترقی نہیں ہو سکی ہے۔ یہاں تصویر میں جو ہے دو تصویریں برازیل کی دکھائی گئی ہیں، ایک رنگین ہے اور ایک بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ اس میں جو ہے برازیل کے جو ہے مشرقی حصے کی طرف ذرائع آمد و رفت کی جو ہے سڑکوں وغیرہ کے جال جو ہے نظر آ رہے ہیں، جو بتائے گئے ہیں۔ برازیل میں ریل کے راستوں کو زیادہ فروغ حاصل نہیں ہو سکا۔ ریل گاڑی کا سفر سستا ہے، پھر بھی اس کا استعمال گنے چنے شہروں تک ہی جو ہے برازیل میں ہے۔ برازیل میں ریل کے راستوں کو زیادہ فروغ نہیں ہوا ہے۔ فضائی نقل و حمل کا بھی جو حصہ ہے وہ کم ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ برازیل کے اندرونی حصوں میں ریل کے راستوں کو فروغ حاصل نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ ایک اس کی سب سے بڑی وجہ دریائے ایمیزون کی وادی۔ دریائے ایمیزون کی وادی کے سدا بہار گھنے بارانی جنگلات سے گھرا ہوا دشوار گزار علاقہ، اس کے علاوہ برازیل کی بلند زمین کی وجہ سے علاقے میں پیدا ہونے والا نشیب و فراز کا علاقہ، اس کے علاوہ برازیل کا جو دلدلی علاقہ ہے، اس لیے برازیل کے اندرونی حصوں میں ریل کے راستوں کی ترقی نہیں ہو پائی ہے۔ اب یہ ہیں برازیل کے فضائی راستے۔ دو نقشے دیے گئے ہیں، دونوں میں جو ہے برازیل کے فضائی راستوں کو جو ہے یہاں دکھایا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک چھوٹا جو نقشہ ہے اس میں
سٹار کے ذریعے، ستاروں کی جو ہے نشاندہی اور چھوٹے چھوٹے جو ہے جو دائرے ہیں اس کے ذریعے جو ہے یہ فضائی راستوں کی جو ہے نشاندہی کی گئی ہے. جبکہ دوسرا جو بڑا نقشہ ہے برازیل ایئرپورٹس، اس میں ہوائی جہاز کی علامت دکھا کر یہ فضائی راستوں کی نشاندہی کی گئی ہے. انٹرنیشنل باؤنڈریز، سرحدیں، ریاستی سرحدیں، اس کے علاوہ ملک کا صدر مقام، اس کے علاوہ بین الاقوامی ہوائی اڈے، جو کہ لال جو ہے دائرے میں ہوائی جہاز کو چھوٹے چھوٹے باریک میں بتایا گیا ہے، وہ بین الاقوامی ہوائی اڈے ہیں. اور بلیک اینڈ وائٹ میں جو ہے دکھایا گیا ہے وہ بہت کم ہے. یہ پالماس، اس کے علاوہ اوبرلینڈیا، یہ مقامات وہ ہیں جہاں مقامی جو ہے ہوائی اڈے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے، زیادہ تر جو ہوائی اڈے ہم کو بین الاقوامی ملتے ہیں وہ یا تو شمال مشرق کی طرف ہیں یا پھر جنوب جو ہے مشرق کی طرف جو ہے ہوائی اڈے نظر آتے ہیں، اور مغرب کی طرف یہ ہوائی اڈے بہت کم نظر آتے ہیں. شکریہ.